تو مسلمانوں ہمارے اس بات پر ایمان ہے کہ جو بھی ہمارے رسول، جو بھی ہمارے نبی کی توہین کرے گا، رب العالمین سے ایک دن خود مذاق بنا دے گا۔ مسلمان جماعتوں میں، ٹولیوں میں، زبانوں اور علاقوں میں بٹا ہوا، کیا یہ وہی قوم ہے جسے 1400 سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر جوڑا تھا، ایک کیا تھا؟ اللہ نے میرے نبی کو ایسی سیرت دی ہے، ایسا کردار دیا ہے، ایسا اخلاق دیا ہے، ایسی زندگی دی ہے۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ میرے نبی کی توہین کرے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے حالات کیا ہیں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک ہندوستان میں کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ کبھی لوگوں کو مذہب کے نام پر لڑایا جائے، کبھی قرآن کریم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، کبھی ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ یہ حالات ہیں دنیا کے، ملک کے حالات ہیں، آپ غور کیجیے۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو دنیا والوں کو بتاتے، ہم اپنے نبی کے اخلاق کو، کردار کو دنیا والوں کو بتاتے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ نے میرے نبی کو ایسی سیرت دی ہے، ایسا کردار دیا ہے، ایسا اخلاق دیا ہے، ایسی زندگی دی ہے۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ میرے نبی کی توہین کرے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، مسلمان آپس میں الگ ہو رہا ہے، مسلمان جماعتوں میں، ٹولیوں میں، زبانوں اور علاقوں میں بٹا ہوا۔ کیا یہ وہی قوم ہے جسے 1400 سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر جوڑا تھا، ایک کیا تھا؟ یہی آج قوم جماعتوں، علاقوں، زبانوں، برادری، ذات میں بٹی ہوئی ہے۔ کہاں ہے یہ قوم؟ ایک طرف قوم کی حالات میں دیکھتا ہوں اور دوسری طرف رب العالمین کا وہ پیغام جو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر مسلمانوں کو میسج دیا، پیغام دیا۔ جب اس کو پڑھا جائے تو افسوس ہوتا ہے کہ آیت کہاں ہے اور ہم کہاں۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو، تب جا کر تم کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہو سکتی ہے۔ بھائیو، مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، الگ ہو رہا ہے۔ ہم دوسروں قوموں کی کیا رونا روئے، خود ہمارا مسلمان الگ ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں مسلمان ہو کر زندگی گزارتے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو۔ آج مسلمان الگ ہو رہا ہے، جماعتوں میں، برادری میں، ساتھ میں الگ ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اتحاد کیسے پیدا ہو؟ تو مسلمانوں، یہ اتحاد کلمہ توحید کی بنیاد پر پیدا ہو سکتی ہے۔ وہی کلمہ توحید جو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عرب والوں کو سنایا تھا، وہی کلمہ توحید جو تمام انسانوں کو شرک و کفر کی گھٹا تون تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، وہی کلمہ توحید جو ایران، جاپان جیسے ملکوں کو ذات برادری کی عصبیت کو ختم کر دیا، وہی کلمہ توحید جو تمام مسلمانوں کو رب العالمین کے
کے سامنے جھکا دیا، آج اس دور کے اندر، اس ماحول کے اندر اسی کلمہ توحید کی ضرورت ہے، اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر مسلمان ایک ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات ملک کے، تو جو بھی ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، رب العالمین کا اعلان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو مسلمانوں، ہمارے اس بات پر ایمان ہے کہ جو بھی ہمارے رسول، جو بھی ہمارے نبی کی توہین کرے گا، رب العالمین سے ایک دن خود مذاق بنا دے گا۔ اور 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹر لکھے تھے، خط لکھے تھے، وہی ایران کا بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پایا اور پھاڑ دیا اور خط لانے والے کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جس لیٹر کے اندر، جس خط کے اندر انسانیت کا پیغام دیا گیا تھا، توحید کی تبلیغ دی گئی تھی، اسلام کی تبلیغ دی گئی تھی، اس خط کو، اس لیٹر کو ایران کے بادشاہ نے پھاڑ دیا۔ بھائیو، میرے نبی کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، اللہ اسے بھی ختم کر دے گا، اللہ اسے برباد کر دے گا۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ اسی ایران کے بادشاہ کو بیٹے نے قتل کیا، اپنے باپ کو قتل کیا۔ یہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ رب العالمین دنیا میں اسے عذاب دے گا۔ اور آگے بڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مکہ والوں کو آواز دیتے ہیں، قریش والوں کو آواز دیتے ہیں، تمام کے تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی بلندی پر سوار ہیں، تمام لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے مکہ والوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس بغل میں ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، بتلاؤ کہ ہماری اس بات کو تم تسلیم کرو گے، ہماری اس بات کو مانو گے؟ تمام لوگ بیک زبان بول اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، کیوں نہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہمیشہ سچ بولے ہیں، ہم اس بات کو مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے خاندان کے لوگوں، اے مکہ والوں، اے عرب کے لوگوں، میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کا عذاب آئے گا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے اوپر موت منڈلا رہی ہے۔ تمام کے تمام لوگ وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ابو لہب وہاں رہتا ہے، وہ چھڑی سے خاک اڑا کر کہتا ہے، اے میرے بھتیجے محمد، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، کیا تو نے ایک چھوٹی بات کرنے کے لیے ہمیں یہی اکٹھا کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کون ہے؟ ابو لہب ہے، نبی کا سگا چچا ہے۔ نبی کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تو برباد ہو جانا، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، مگر عرش والے کو گوارا نہیں ہوا۔ قرآن کریم کی سورت نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود ہلاک ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس ابو لہب کو ایسی بیماری عطا کی جس کا نام عبسہ تھا، اگر اسے چھوا جاتا تو آپ کو بیماری لگ سکتی تھی۔ اس کے بچے بھی اس کے قریب جانے سے ڈرنے لگے، اس کے بیوی بھی اس کے قریب جانے سے ڈرنے لگی، اور اسی بیماری میں ابو لہب دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اور اس کے بچے نے اسے لکڑیوں کے سہارے اسے دفن کیا۔ اور لوگوں، اس ابو لہب کا پاپ کیا تھا، اس ابو لہب کا جرم کیا تھا، اس کا پاپ یہ تھا
اس کا جرم یہ تھا کہ میرے نبی کی شان میں توہین کی تھی، میرے نبی کی گستاخی کی تھی۔ کاش ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو دنیا والوں کو سنایا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں کیوں میرے نبی کی توہین کرے۔ مگر مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے سلام کرنا بند کر دیا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیے۔ بھائیو، اس دور کے اندر دیکھو، اس ماحول کے اندر دیکھو، مسلمان نماز پڑھنے جا رہا ہے تو مسجدوں کا نام دے کر نماز پڑھتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے بیدی اعظام مسجدوں میں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، اور باہر تختی پر لکھ دیا اندر نہ آئے فلاح و فلاح۔ یہ حالات اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر۔ اور آگے شاعر کہتا ہے خوف ہوتا ہے اس دور کے، خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی اس دور کے مسلمان کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے مسجد کا نام دیکھ کر۔ بھائیو، یہ حالات ختم کرو، یہ سسٹم ختم کرو، ایک ہو کر زندگی گزارو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔